اعتکاف کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی نیت کر لی، آپ نے نیت کر لی، یہ اعتکاف ہے۔ اور پھر جو اعتکاف ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو آج لوگ بیٹھیں گے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے شہر اور پورے محلے میں سے، ویسے تو کفایہ شہر کا مطلب یہ کہ شہر میں سے ایک کوئی بیٹھ گیا، لیکن چونکہ محلے اب اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ شہر تک ان کی رسائی ہوتی ہے، تو ایک بھی محلے میں سے بیٹھ گیا تو سب پر سے ساکت ہو گیا، ورنہ سارے ہی گناہ گار ٹھہرے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، تو اس کا مطلب ہے محلے میں سے ایک بھی جو بیٹھے تو آپ سارے اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھ کے ہمارے اوپر سے اس نے گناہ ساکت کر دیا۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ یعنی ایک بھی کوئی بیٹھا تو اس کے سارے جو محلے والے ہیں ان پر سے گناہ کو ساکت کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ایک نیت ہے کہ مطلب غروب آفتاب سے پہلے، 20ویں کے غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا ہے، اور اسی سنت علی الکفایہ کی نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر ایک بندہ غروب آفتاب میں آ رہا ہے تو پھر اس دن کا اس کا اعتکاف تو نہیں ہوا، وہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہ ہوا، کیونکہ وہ غروب آفتاب کے بعد وہاں آیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے وہاں آ جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے گا اس وقت کہ جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے گا۔ ماہرین جو چاند دیکھنے والے ہیں، جب انہوں نے اعلان کر دیا، جب چاند نظر آ گیا تو پھر اٹھے گا، اس سے پہلے نہیں اٹھ سکتا، اور وہ 29 کا بھی چاند ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی مہینہ جو ہے وہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، انگریزی مہینہ تو 28 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اعتکاف دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا اسلام نے ایک ذریعہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے۔ یعنی نماز بھی اللہ کی طرف مائل کرتی ہے، زکوٰۃ دینا بھی اللہ کی طرف قرب لاتا ہے، حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے، دیگر معاملات عبادات بھی اللہ سے نزدیک کرتی ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 2 خندقوں جتنی آڑ لگا دیتا ہے، اور ایک خندق کا جو چوڑائی ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے۔ 2 خندقیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں لے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا دور کر دیتا ہے اس کو جہنم سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ تو پھر بتائیے جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی عظیم نعمت اور عظیم فضیلت ہے۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انداز میں لو لگانے کا طریقہ ہے کہ باقی عبادات اور معاملات اپنے رشتہ دار احباب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، باقی عبادات میں لوگ اپنے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں سے اور دنیا داری سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ خاص ایک وہ عبادت ہے کہ جس میں بندہ یوں سمجھ لے کہ دنیا سے کٹ کے الگ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کہ وہ جب جو ہے جنگلوں میں جاتے تھے، جیسے کہ حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں حضور عبد القادر جیلانی، ان کے لیے معروف ہے کہ 25 سال جنگل میں، یا مختلف روایات ہیں۔ اسی طرح دیگر بزرگوں کے بارے میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی 25 سال تک جنگلوں میں رہے، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو جو ہے وہ مدرسے میں داخل کروایا، آپ چھوٹے بچے تھے، اور استاد صاحب کو بولا کہ یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ آپ کے پاس ہی رہے گا، یہیں پہ اس کو رہائش میں رکھیں، اور بھیجنا اس وقت ہے جب قرآن حفظ کر لے۔ سبحان اللہ، یہ جذبے ہوتے تھے ہماری ماؤں کے
اللہ کریم آج بھی وہ جذبے سلامت رکھے۔ تو وہ کہا جی جب یہ حفظ کر لے گا تو پھر آپ نے بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں رہنا شروع ہوئے۔ ایک دن والدہ کی یاد نے تڑپایا، والدہ کی یاد نے تڑپایا، اور وہ گھر آ گئے، اور گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو ماں پھر ماں ہے، ماں تو لمس بھی جانتی ہے کہ یہ کھٹکھٹا کون رہا ہے۔ اللہ، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، اتنی جو ہے اس کو حس ہوتی ہے، اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے انداز ہی اور ہے۔ تو ماں تھی، ماں نے پہلے ہی بولا کون؟ کہا بایزید بسطامی۔ کہا کون بایزید بسطامی؟ کہا آپ کا بیٹا بایزید بسطامی میں آیا ہوں۔ کہا میرا بیٹا تو بغیر پورا پڑھے نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں نے اس کو یہ کہہ کے آئی تھی۔ تو تم کون ہو بایزید بسطامی؟ بس یہ سننا تھا تو بایزید بسطامی واپس پلٹ گئے، اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ پھر زمانے نے دیکھا کہ کتنے علوم و فنون کے آپ ماہر ہوئے، اور پھر واپس آئے نا تو پھر وہ چلے گئے جنگلوں کی طرف، جنگلوں کی طرف چلے گئے، کیونکہ علم ایک ایسی شے ہے کہ جو بندے کے اندر کو بدلا دیتی ہے، تبدیل کرتی ہے، اور بہت سارے بدلاؤ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ بایزید بسطامی تھے، ہماری طرح تو تھے نہیں۔ تو بایزید بسطامی جنگلوں کا رخ کرتے ہیں کہ میں اپنے مالک کو پانا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کو پانا، نظر تو آتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ مثلا سورج کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہے جس کا نام اللہ ہے، کوئی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو اس ہستی کا نظام چلا رہا ہے۔ جب اتنے سال گزرنے اور صدیاں گزرنے کے باوجود یہ چاند ایک ہی ٹائم پہ نکلتا بھی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی زوال نہیں آیا، آج تک یہ دو لخت نہیں ہوا، یہ پرانا نہیں ہوا، اس کو زنگ نہیں لگا، اس بلب کو کبھی فیوز ہوتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے فانوس فیوز ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ اب تک چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس نے اس کا کنیکشن بحال رکھا ہوا ہے۔ سارے مرکز بھی تباہ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ہمارے لائٹوں کے، لیکن وہ کیسا مرکز ہے جس کا نور ساری کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے، خود وہ نور بھی نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے نہیں، اللہ زمین و آسمان کے لیے نور ہے۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سارے کائنات کو نور تقسیم کرتا ہے، خود وہ نور نہیں، کیونکہ نور مخلوق ہے اور اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے۔ نور پیدا کی ہوئی چیز ہے اور اللہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یعنی ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں سے، ستاروں سے، کہ یہ بھی کبھی پرانے نہیں ہوئے، کبھی گرے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی کوئی بلب لگائیں تو اس کو کسی جگہ فٹ کرتے ہیں، لٹکاتے ہیں، پنکھا بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ستارے ہیں لٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں، ان کے بیچ میں خلا ہے، خالی ہے بالکل۔ ستارے جو ہیں کسی چیز سے بظاہر لٹکے ہوئے نہیں ہیں، بظاہر سورج اور چاند بھی لٹکے ہوئے نہیں ہیں، تو کوئی تو ہے جو ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آسمان بھی بغیر ستون کے ہے، اور کوئی تو ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے، کوئی تو ہے۔ یہ اقبال نے مسئلہ حل کیا تھا، اس نے اپنے شعر کے ذریعے اس نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، رسول اللہ کے بارے میں، کہ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ جو ساقی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہاں ساقی سے مراد یہ کہ پلانے والا، اور کیا پلانے والا؟ جام توحید پلانے والا، جام رسالت پلانے والا۔ یہ جو ساقی نہ ہو تو یہ دین کی میں، دین کی خم یہ بھی نہ ہو، یہ جو ساقی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ خم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ نارمل سمجھنا ہو تو خم خماری سے ہے، مطلب یہ جتنے نشے ہمارے اوپر ہیں نا، کہ بلڈوزر چلا دیے جائیں پھر بھی لبیک کی صدائیں آئیں، گولیاں مار دی جائیں پھر بھی مصطفیٰ کے نام لیے جائیں، اور کشمیر میں جب اذان دینے کی باری آئے تو ایک ایک جملے پہ ایک ایک بندہ شہید ہوتا رہے، پھر دوسرا آ کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ شہید ہو جائے تو تیسرا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ شہید ہو جائے تو پھر کہے حی علی الصلاۃ، وہ شہید ہو جائے تو پھر کہے حی علی الفلاح، وہ شہید ہو جائے تو پھر کہے حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ چلا جائے تو آخری میں آگے کہے لا الہ الا اللہ۔ اذان کو نہیں چھوڑا، اپنی جان اس دنیا سے لے گئے اور اللہ کے سپرد ہو گئے۔ تو یہ وہ جو نشہ ہے،
یہ جو مستی ہے کہ بندہ جان دے کر بھی نہیں تھکتا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے۔